بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں آج 3 اکتوبر کو جو جرمنی کی آزادی کا دن کہلاتا ہے، ڈوئچ آئن ہائٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جب مشرقی اور مغربی جرمنی ملے تھے، اس کا آج دن ہے اور جرمنی میں رخصت پر ہے۔ لیکن بہرحال آج کا دن جو ہے جرمنی قوم کے لیے ایک امپورٹنٹ دن ہے، اور اس دن ہم آج ایک امپورٹنٹ پروگرام جس کا تعلق بھی تاریخ سے ہے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج صبح جب پوسٹ دیکھی، اخبارات دیکھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ کل پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک اہم کتاب کی رونمائی ہوئی ہے، جس کا نام ہے ہم نے جو بھلا دیا، اور تاریخ پاکستان کے گم شدہ اوراق۔ اس کے مصنف ہمارے پرانے دوست، ہم سے ہمارے سینئر، جن سے ہم سیکھتے ہیں، جناب ڈاکٹر فاروق عادل ہیں، جو بڑا ریگولرلی وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں حاضری دیتے رہے ہیں۔ ہم ان سے استفادہ کرتے چلے آ رہے ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ آج انہی کی اس کتاب سے اپنے ناظرین کو جو ہے متعارف کروایا جائے۔ جی فاروق بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ عرفان صاحب، اور جو آپ کے ساتھ ساتھی بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری گریٹنگز اور سلام۔ تو میرے بہت ساتھی ہیں شکریہ فضل الرحمان صاحب، یہ بھی جی، پروگرام میں فضل میرا صاحب ساتھ کی دیتے ہیں، دیا کریں گے۔ جی تو فاروق بھائی، اس سے پہلے کہ ہم کتاب کی طرف جائیں، جو تقریب رونمائی ہوئی ہے کل، اس کے جی حوالے سے کچھ تفصیل بتا سکیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں، یہ یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ ہے، ٹرکش ادارہ ہے، کلچرل سینٹر ہے، اور پاکستان میں اس کے سربراہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر خلیل توقار، اور ہاں، یہ دنیا بھر میں اس کے شاخیں قائم ہیں، اور پاکستان میں 3 شاخیں ہیں: اسلام آباد، لاہور، اور اب کراچی یونیورسٹی میں بھی اس کی ایک شاخ قائم ہونے جا رہی ہے۔ آ، اس کے زیر اہتمام اور تعاون تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا، اس اچھا، کے زیر اہتمام یہ کتاب کی تقریب ہوئی، اور اس میں وفاقی وزیر اطلاعات اور ہمارے دوست مرتضیٰ سولنگی صاحب شریک ہوئے، وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر ناصر محمود، اچھا، رحمت للعالمین اتھارٹی کے چیئرمین خورشید ندیم صاحب، اچھا، اقبال چیئر کے جو سربراہ ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اور ممتاز دانشور ہیں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، ان کی زیر صدارت یہ تقریب تھی۔ اچھا، اچھا، ماشاء ان اللہ۔ کے علاوہ جی ان کے علاوہ اکیڈمی آف لیٹرز کے جو سابق چیئرمین ہیں پروفیسر یوسف خٹک صاحب، خشک صاحب، سوری، ہاں، پروفیسر ڈاکٹر یوسف خشک، وہ اس میں تشریف رکھتے تھے۔ ہماری جو کتاب کے ناشر ہیں علامہ عبدالستار عاصم صاحب، وہ تھے، اور چند دیگر احباب بھی تھے۔ تو خورشید ندیم صاحب نے بھی مکالمہ پڑھا؟ جی، انہوں نے تقریر کی، اور بڑی پرمغز تقریر تھی، کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ تاریخ سے ہم سیکھتے کیسے ہیں، اور تاریخ تو بہرحال ایک طرح سے ایسا اکاؤنٹ ہے جس میں لکھنے والے کی بعض اوقات رائے ضرور اس میں آ جاتی ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر اس سے جھلکتا ہے، لیکن اس کے باوجود تاریخ کو بہت احتیاط کے ساتھ اور غیر جانبداری کے ساتھ مرتب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ماضی ہے یہ مستقبل کا آئینہ ہوتا ہے، اور اسی کو جی، جی، دیکھ کر ہم اپنا جو مستقبل ہے اسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے جو ان کی رائے تھی وہ میں پیش کرتا ہوں، کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ مصنف نے حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ جو اس کے ذاتی میلانات ہیں وہ اس میں جگہ نہ پائیں جب حقائق بیان کر رہے ہوں، جی، تجزیے کی بات الگ ہے۔ یہی بات پروفیسر فتح محمد ملک صاحب نے، انہوں نے بانداز دیگر کہی، انہوں نے کہا کہ 75 برس میں پہلی بار پاکستان کی تاریخ کو اتنی غیر جانبداری اور ذمہ داری سے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ پہلا کام ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ اصل پاکستان کی یہ متبادل تاریخ ہے، اصل تاریخ ہے،
اور اس پر مزید کام ہونا چاہیے۔ ایگزیکٹ یہی سوال میرے ذہن میں تھا پروگرام کرتے ہوئے کہ 75 سال کے اندر کئی کتابیں جو ہیں وہ آزادی کے حوالے سے، تاریخ پاکستان کے حوالے سے شائع ہو چکی ہیں، تو پھر ایک نئی کتاب لکھنے کا آپ کو خیال کیوں آیا؟ عرفان صاحب دیکھیں، تحریک آزادی پر یہ کتاب نہیں ہے، یہ پاکستان کے قیام کے بعد کے حالات پر کتاب ہے۔ مثلا اس کا جو پہلا مضمون ہے اس کا عنوان ہے وہ 4 دن، یا کشمیر کے وہ 4 دن۔ یہ جو مسئلہ کشمیر آج لا ینحل نظر آتا ہے، اور اس کی کوئی سرا دکھائی نہیں دیتا کہ کہاں سے اس کو حل کریں، تو وہ یہ سارا جو پرابلم ہے یہ ان 4 دنوں میں کریٹ ہوا ہے۔ اور 4 دنوں میں کیا ہوتا رہا، پاکستان میں کیا ہوا، بھارت یا انڈیا میں کیا ہوا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کیا کر رہا تھا، اور کہاں کیا کھچڑی پک رہی تھی، گاندھی جی کیا کر رہے تھے، اور اس ساری سازش سے ان کا کیا تعلق تھا، اور انہوں نے کیا کردار ادا کیا، یہ سب کہانی میں نے اس میں بیان کی۔ اسی طرح وہاں سے لے کر کے میں آج کے حالات تک یہ آیا۔ مثلا ہمارے یہاں پاکستان میں جو سندھ کا صوبہ ہے وہاں مہاجر اور سندھی کشیدگی ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ آپ حیران جی ہوں گے، اس کی بنیاد بہت معمولی ہے۔ وہ یہ تھا کہ ایک بہت بڑا عہدیدار تھے، ان کا نام لکھا ہے میں نے کتاب میں، آپ کے تجسس کے لیے میں ان کا نام نہیں دیتا، تاکہ کتاب آپ کوشش کریں کہ آپ تک پہنچے۔ آپ میرے پاس آئیں گے تو میں ضرور آپ کو پیش کروں گا کتاب۔ تو ان کے گھر کے لان کو پانی دیا جانا مقصود تھا، اور پانی کی شہر میں کمی تھی، مہاجرین کی بہت بڑی تعداد تھی، پینے کا پانی بھی دستیاب نہیں تھا، اس لیے وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ لان کو سینچنے کے سلسلے میں لڑائی کا آغاز ہوا۔ اسی طرح اچھے دفاتر کے حصول اور اچھے گھروں کے حصول پہ بھی ایک فساد کھڑا ہوا، جو بڑھتے بڑھتے ایک دھماکہ خیز صورت اختیار کر گیا، جو آج ہم سندھ میں دیکھتے ہیں۔ یہ تو اسی طرح پانی پہ شروع بھٹو ہونے دور والی کا ہے۔ لڑائی جو تھی وہ 2 قومیتوں میں بدل گئی۔ سر میں قومیتوں کو تو مانتا ہی نہیں، میں تو ایک قومیت، ایک ملک کی ایک قوم، ایک ملک ہے اور ایک سندھی اور قوم ہے۔ اردو اسپیکنگ بہرحال 2 سر علیحدہ علیحدہ۔ وہ لسانی اکائیاں ہیں، وہ میری نظر میں تو وہ قوم نہیں ہے۔ قوم تو پاکستانی ہے، اور اس پاکستانی قوم میں کوئی بھی زبان بولنے والے، کسی بھی مذہب کے ماننے والے سب شامل ہیں میری نظر میں، اور سب برابر ہیں۔ میں کسی قومیت کو پاکستانی قومیت کے علاوہ تسلیم نہیں کرتا۔ تو پھر بھٹو صاحب کا دور ہے، پھر ایوب خان کا دور ہے۔ 65 کی جنگ ایوب خان نہیں چاہتا تھا، پھر وہ کیسے ہو گئی، یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ سازش کیا تھی؟ سازش کا بتا دیتا ہوں، وہ ایوب خان کو ہٹانے کی سازش تھی۔ 3 لوگ اس میں شریک تھے، ایک آرمی چیف جنرل موسیٰ، دوسرا ہمارا وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو، اور تیسرے سیکرٹری خارجہ عزیز احمد۔ یہ 3 لوگوں کی سازش تھی یہ جنگ۔ بھٹو ایوب آخر وقت تک جنگ نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایوب ایک بزدل آدمی تھا۔ جب کوئی کرائسس آتا تھا وہ دارالحکومت سے غائب ہو جاتا تھا، سوات میں اپنے سسرال کے گھر جا کے چھپ جاتا تھا۔ تو اس طرح کے انکشافات ہیں اس میں۔ تو کتنے صفحے کی کتاب ہے؟ یہ 437 صفحات کی کتاب ہے۔ کتنے ابواب میں آپ نے اس کو تقسیم کیا ہے قارئین کی نہیں دلچسپی کے لیے کہ تاکہ نہیں انہیں دلچسپی زیادہ؟ یہ نہیں، میں گزارش کرتا ہوں، یہ ابواب بھی کہہ لیں آپ، یہ کوئی 37-38 کے قریب آرٹیکلز ہیں اس میں، مختلف موضوعات پر، اور اس کو ایک سلسلے کی کڑی بھی کہہ سکتے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ مضامین بھی ان کو کہہ سکتے ہیں۔ بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ بی بی سی نے مجھ سے کہا تھا کہ پاکستان کی ہسٹری پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ لکھیں، کیا آپ ایسی تحریریں لکھ سکتے ہیں جو پاکستان میں اس وقت موجود نیریٹو ہے اس سے مختلف ہو،
یعنی جو حقائق چھپا دیے گئے ہوں وہ چھپائے گئے حقائق کو سامنے لائیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کوئی آپ کا انکشاف چیلنج نہ ہو سکے، کوئی اس کو جھٹلا نہ سکے، اور یعنی پورے یعنی ٹھوس شواہد کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ اور ریفرنس کے ساتھ آپ لکھیں، تو وہ ایسے ہی آرٹیکل میں نے لکھنے کی کوشش کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ کوئی اس سے اختلاف کرے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا اگر کوئی حقیقت کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ اس پر غور ضرور کرے گا، اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ ان کو نظر انداز کر دے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات رہ گئی، آئی ڈونٹ تھنک میری اگلی کتاب بھی اسی سلسلے میں آنے والی ہے، اس کا نام جو ہے وہ میں نے لکھا ہے کہ جب مورخ کے ہاتھ بندھے تھے۔ میں نے خیال تھا کہ شاید اسی وہ آرٹیکل اس میں ہے، نہیں وہ آنے والی کتاب میں ہوگا۔ مثلاً پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے یا جی پاکستان کا جو مذہبی منظرنامہ ہے، اس میں 1953 کی جو تحریک ہے وہ ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس تحریک کے بڑے گہرے اثرات پاکستان کی تاریخ پر، پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کی نفسیات پر ہیں۔ وہ اس کو عرف عام میں ختم نبوت کی تحریک کہا جاتا ہے، لیکن میں نے جب اس کا مطالعہ کیا اور میں اس زمانے کے اخبارات تک پہنچا، اس لٹریچر کو پڑھا اور آئی وٹنس اکاؤنٹ میں نے پڑھے اور وہ چیزیں جانی، تو پتہ یہ چلا کہ وہ بنیادی طور پر ایک ایسی مہم تھی جس کے پیچھے سرٹن عناصر موجود تھے کہ پاکستان کو آئین سے محروم رکھا جائے۔ پہلے یہ کوشش کی گئی کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کو لڑا دیا جائے اور ان کے درمیان آبادی میں اضافے کا یعنی ادھر کی آبادی زیادہ ہے یا ادھر کی آبادی زیادہ ہے، یہ بہت ٹیکنیکل موضوع ہے، میں نے سمپلی بیان کر دیا۔ اس پہ تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں ہو سکا، تو پھر یہ بہت سینسٹیو مسئلہ جو ختم نبوت کا ہے اس کو استعمال کیا گیا، اور جو اس کے کردار ہیں انہوں نے تسلیم کیا عدالت کے اندر، ان کے اکاؤنٹس موجود ہیں، ان کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ یہ خواجہ ناظم الدین کو، جو اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی، آئین کو روکنے کی یہ مہم تھی، اور اس کے پیچھے وزیر اعلیٰ اس وقت کا وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھا اور بہت ساری فورسز تھی۔ مقصد یہی تھا کہ آئین کی تیاری کو روکا جا سکے، اور اس میں یہ عناصر کامیاب ہے۔ یہ سرٹن عناصر جن کا آپ نے ذکر کیا، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق پنجاب سے تھا یا آپ کی ان میں سے تحقیق کچھ ایک اور ہے؟ ان میں سے ایک کا تعلق تو ہری پور ہزارہ سے تھا، اس کا نام ایوب خان ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 53 کی تحریک میں جبکہ ایوب خان کا بھی عمل دخل تھا، دیکھیں فوج کا عمل دخل تھا، مراد یہ ہے؟ وہ تحریک کا کردار نہیں تھا، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں سیاسی نظام مستحکم ہو، آئین بنے اور آئین بن کے اس پر سیورین سپریمیسی مضبوط ہو جائے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے وہ دیکھیں پاکستان کے شروع میں ایک پھپتی کسی گئی تھی انڈیا کی طرف سے، وہاں کے ایک وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے یہاں قرآن بدل جاتے ہیں پاکستان میں۔ جی جی، تو یہ جو میوزیکل چیئر کا یعنی اقتدار کی میوزیکل چیئر کا کھیل تھا یہاں، اس کے پیچھے ایوب خان تھا۔ آپ اسی بات کو آج کے تناظر میں اگر دیکھیں تو پھر اس قسم کے ہنگامہ آرائی جو ہے پاکستان کے ماحول میں موجود ہے، خصوصاً پنجاب کے اندر، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی سرٹن عناصر جن کا آپ نے ذکر کیا وہی دوبارہ ایکٹیو ہیں؟ وہ ایکٹیو رہتے ہیں، اور آخری جو ہمارے درمیان ہمارے پاکستان میں مسائل پیدا ہوئے، تحریک لبیک نے پیدا کیے، وہ جی بالکل وہ سرٹن عناصر ان کے پیچھے موجود تھے، لیکن اس وقت میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اتنے یقین کے ساتھ جیسے آپ دونوں حضرات مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں،
اسی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 75 برس کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان میں پاکستان کی اسٹیٹ نے، جب میں پاکستان کی اسٹیٹ کہہ رہا ہوں تو سارے پاور جتنے بھی سیکٹرز ہو سکتے ہیں، پاور سیکٹرز، ان کا ذکر کر رہا ہوں، اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بار یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے اس اپنے جو سیلف رائٹیسنیس تھا اور ہم ہی ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کی وجہ سے ہم نے ملک کو برباد کر دیا ہے، یہ ملک دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے، اب ہمیں واپس جانا ہے، غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ کو یہ میں خوشخبری دے سکتا ہوں کہ پاکستان اس وقت نہ صرف اس ریئلائزیشن کے دور سے گزر رہا ہے بلکہ اس کی جانب پیش قدمی بھی ہو رہی ہے۔ یہ ریئلائزیشن ٹیبلز پر ہے یا فائلوں میں ہے، جو زمینی حقائق ہیں۔ ٹی ایل پی تو آج بھی متحرک ہے اسی طرح، بہت سے جگہوں پر جینا حرام کیا ہوا ہے کمیونٹیز کا۔ عرفان صاحب، میں نے گزارش کی کہ اس جانب پیش قدمی ہو رہی ہے۔ ٹی ایل پی صرف نہیں ہے جنہوں نے یہاں مسائل پیدا کر رکھے ہیں، بہت نہیں ساری ایک دیگر دن میں تنظیمیں بھی ہیں۔ 70 قبروں کو توڑ دینا، کتبوں کو توڑ دینا، یہ ٹی ایل پی کا کام ہے، اور دوسرے تو اس قسم کے۔ دیکھیں، میں گزارش یہ کر رہا ہوں نا، آپ جانتے ہیں، بہت اچھا جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہم ذکر کر رہے ہیں 53 کا، یا ٹی ایل پی جس وجہ سے متحرک ہوئی، وہ ایک خاص معاملہ ہے نا۔ بہتر ہے کہ ہم نام نہ لیں ان جی لوگوں کا، آپ جانتے ہیں میں کن لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ صرف ٹی ایل پی پاکستان کی تاریخ میں نہیں رہی جس نے مسائل پیدا کیے، اس سے ملتی جلتی بہت ساری تنظیمیں موجود رہی ہیں اور ہیں، اور مختلف یعنی مذہبی طبقات ان کا ٹارگٹ رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ابھی بھی ان کے یہاں اصلاح پیدا ہو گئی ہو، ضروری نہیں ہے کہ ان کے یہاں اصلاح پیدا ہوئی ہو، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ریئلائزیشن پاکستان میں ریاستی سطح پر پہلی بار ہوئی ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے اگر یہی پروسیس جاری رہتا ہے، اور اس کو جاری رہنا چاہیے منطقی طور پر، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے اور دنیا ہمیں یہ کرنے بھی نہیں دے گی، تو ہمارے ہاں معاملات بہتر ہوتے جائیں گے۔ ہاں، مگر آپ ماشاءاللہ ایک عالم آدمی ہیں اور آپ مصنف بھی ہیں ماشاءاللہ۔ گزارش میرا یہ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ 53، 74، 84 ان سارے عرصے سے ہم نے سیکھا کیا ہے، اور آج جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے، یہ تو عبوری حکومت ہے، کتنے عرصے کے لیے رہے گی؟ میں معافی چاہتا ہوں، آپ کا نام بھول گیا، عرفان صاحب نے میرا بتایا۔ نام فضل الرحمان صاحب۔ ڈاکٹر فضل الرحمان۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، جی آپ کائنڈلی ذرا سا غور کریں کہ میں نے جملہ کیا کہا تھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اسٹیٹ کی ریئلائزیشن ہے، میں نے کسی عبوری حکومت کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اوکے، تو آپ عبوری حکومت کو اسٹیٹ سے الگ کہنا چاہیے اسٹیٹ یا تو کیا کہنا چاہیے؟ نہیں، نو نو نو، اسٹیٹ بہت سارے پلرز کے ساتھ مل کے بنتی ہے، کم از بالکل کم ٹھیک 4 ایلیمنٹ ہوتے ہیں جن سے جی مل کر تشکیل پاتی ہے اسٹیٹ۔ 4 ایلیمنٹ کیا ہوتے ہیں؟ اس کی جغرافیہ، اس کی انتظامیہ، اس کی مقننہ، اور اس کے ڈیفنس کا نظام، یہ جی 4 ٹھیک ہے۔ چیزیں مل کے اسٹیٹ بنتی ہیں۔ چلیے اس بارے میں اسی ضمن میں پھر یہ سوال میں آپ سے براہ راست پوچھ لیتا ہوں بغیر لگی لپٹی کے، کہ اس ریئلائزیشن کے دور میں جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ریئلائز کیا جا چکا ہے اسٹیٹ کے طور پر، ٹھیک ہے حکومت آنے جانے والی چیز ہے، 5 سال ایک بندہ رہتا ہے، 5 سال اور، لیکن جو اسٹیٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم اور مستحکم رہتی ہے۔ آپ آئندہ آنے والے وقت میں آپ 10 سال کا وقت دیکھ لیجئے یا 20 سال کا وقت دیکھ لیجئے، کیا محسوس کرتے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو آپ؟ یہ بہت ہی براڈ کوشچن ہے، اور اسی براڈ کوشچن کے بارے میں اگر آپ مجھے بے تکلفی کی اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ بڑا ویگ کوشچن ہے، اس کو اسپیسیفک کریں۔ اسپیسیفک کریں، ہم اسپیسیفک اس انداز سے کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کس ڈگر پر چلیں گے؟ ہم صنعتی ملک نہیں بن سکے، ہم زراعتی ملک تھے مگر اس پہ بھی ہم
اس حالت کو پہنچ چکے کہ گندم تک ہم اپنی پوری نہیں بنا سکتے اور ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتی ہے، اور باقی چیزوں کو تو بالکل ہی جانے دیجیے۔ تو آپ یہ ان دو چیزوں پہ دیکھ لیں کہ کھانا پینا کیسا رہے گا اور جی میں معاشیات کی کیا گزارش صورتحال جی ہے۔ جی جی میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا خطہ بدل گیا۔ خطہ کیسے بدلا؟ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان فرقہ وارانہ اعتبار سے گزشتہ 30-40 برس سے میدان جنگ رہا۔ میرا اشارہ شیعہ سنی آویزش کی طرف ہے، رہا نا؟ اور کتنی جی جانیں جی گئی، بالکل، کتنی قیمتی جانیں گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ لیکن یہ پاکستان ایک الگ جب سوال ہے، اس کی طرف تو میں جان نہیں، یہ بوجھ کر الگ نہیں سوال آیا۔ نہیں، ایک منٹ نہیں یہ الگ سوال نہیں ہے، میں آپ ہی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ جی دیجیے پھر، یہ ٹھیک فرقہ وارانہ آویزش جو تھی، یہ پراکسی وار تھی کچھ ممالک ہے۔ کی، آپ تسلیم کریں گے۔ ہوں یہ کون سے ممالک ہیں جو ہماری سرحد پہ پائے جاتے ہیں، اور ان میں ایک چین ہے اور ان میں ایک ایران ہے۔ اور ایران ایک ایسا ملک ہے 1979 کے بعد جس کی سعودی عرب کے ساتھ بالکل یوں لڑائی تھی، آئی ٹو آئی بال، آئی بال ٹو آئی بال ان کی لڑائی تھی، اور اس کا میدان جنگ پاکستان بنا ہوا تھا۔ اس میدان جنگ کی وجہ سے پاکستان ابھی، اور سارے فیکٹرز جانے دیں آپ، ابھی آپ کے سوال پر میں معیشت کے اعتبار سے جا رہا ہوں، اس کی وجہ سے ہماری معیشت برباد ہو گئی، ہماری زراعت بھی برباد ہو گئی، ہماری پروڈکشن بھی برباد ہو گئی، ہماری ایکسپورٹ بھی برباد ہو گئی، اور ہم عدم استحکام کے شکار ہو گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سرحد پر یہ جو جنگ تھی، جس کے اثرات ہم اپنے ملک میں بھگت رہے تھے، ان کے درمیان دوستی ہو گئی ہے۔ یہ دوستی کس چیز کی علامت ہے؟ یہ دوستی اس چیز کی، اچھا ہاں، اس میں آپ بعد میں سوال اٹھائیں گے، اس کو بھی میں واضح کر دوں کہ دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے کہ چین آئے ایران اور سعودی عرب میں دوستی کر دے، تو اس پہ امریکہ کیا کرے گا؟ وہ تو ان کا مخالف ہے۔ تو امریکہ تو سعودی عرب کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوستی میں امریکہ بھی شریک ہے، اس کا نوٹ، اس کا یس وہ بھی شامل ہے، اس کی آمادگی شامل ہے۔ تو یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ خطے میں بہت تباہی ہو گئی گزشتہ 30-40 برس کے دوران۔ اب اس تباہی کو ترقی سے بدلنا چاہیے، اور یہ تباہی اور ترقی جو ہے یہ بزنس کے ذریعے ہوگی۔ اور یہ بزنس کیسے ہوگا؟ یہ بزنس وہی خواب ہے جس کی سزا پہلے نواز شریف کو ملی، جس کی سزا ہو سکتا ہے بے نظیر بھٹو کو بھی ملی ہو، زرداری صاحب کو بھی ملی ہو۔ اکنامک کوریڈور، پاک چائنا اقتصادی راہداری، اور ون بیلٹ ون روڈ کا جو کانسیپٹ ہے، BRI جس کو کہتے ہیں، BRI۔ اب اس کے جواب میں انڈیا نے بڑا کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جواب کوئی نہیں ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ سینٹر سٹیج بناتی ہے پاکستان کو عالمی معیشت کا، اور اب عالمی معیشت کو ڈنڈے کے زور پر یہ کام ہوگا، اور آپ کو کرنا پڑے گا، اور پاکستان میں سیاسی استحکام بھی لانا پڑے گا اور معاشی استحکام بھی لانا پڑے گا۔ ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ فاروق بھائی، خدا کرے کہ آپ کی یہ گفتگو یا آپ کا یہ کہنا کہ ڈنڈے ابھی کے تو زور میں پر گرم ہوا معاشی تھا اور تو آپ نے شکریہ ادا کر دیا۔ ابھی تو میں جی تازہ تھا، ابھی تو میں تازہ تب ہوا تھا کہ آپ نے شکریہ ادا کر دیا۔ نہیں، ہم نے پروگرام کا ٹائم بھی جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے، اس لحاظ سے صحیح، میں تو آپ کا ٹھیک جو ہے کل کا کالم ہے ایکسپریس کا، اس پہ بھی جی کچھ پوائنٹس لکھے تھے کہ آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن وقت کچھ جی زیادہ نہیں ہو گیا اسی کتاب جی کے حوالے سے گفتگو میں۔ یہ کتاب ملے گی کہاں سے قارئین کی سر، اس انفارمیشن کے لیے کہ بھئی کس پورے پبلشر کے؟ پاکستان میں موجود ہے۔ اس کو قلم فاؤنڈیشن لاہور میں ہے، وہ انہوں نے اسے شائع کیا ہے، اور اب ظاہر ہے میرے پاس نمبر اس وقت فون پہ ہے تو وہ تو نہیں دے سکتا میں آپ کو، اور ٹھیک، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں تمام اچھے بک ہاؤسز جو ہیں ان پہ اویلیبل ہے۔ اب میں ان سے کہوں گا کہ بھائی اس کو کوئی کیا وہ جو سسٹم ہے انٹرنیشنلی فروخت کرنے کا، کس پہ وہ چلی جاتی ہے، وہ ایک وہ ہے
تو اس کا دیکھو کو بندوبست کرو. بہت شکریہ آپ کا فاروق بھائی، آپ نے اپنی آج کے اس کتاب کے بارے میں ہمیں تفصیل سے آگاہ کیا، اور یہ یقیناً ہمارے لیے اور ہمارے قارئین کے لیے دلچسپی کا باعث بنے گا. ایک ایڈیشن کر دوں کہ یہ جی جو آخر میں 1953 کی تحریک کا ذکر کیا ہے، یہ میری آنے والی کتاب کا چیپٹر ہاں، ہے. یہ تو آپ نے شروع میں بتا دیا تھا کہ آنے والی جی کتاب جی کا ذکر ہے، جی لیکن آپ نے جو کل کے کالم میں جو یہ بات لکھی ہے، کالم آپ کا بہت اچھا ہے، جس کا عنوان ہے خون میں لت پت عید میلاد نبی، جس میں آپ جی نے بلوچستان والے حالیہ واقعے کے علاوہ توجہ دلائی ہے کراچی اور فیصل آباد میں جو واقعات ماضی میں ہوتے رہے ہیں ان کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف ان لوگوں کے پیچھے مٹھی بھر لوگ ہیں، لیکن جو ہم صورتحال دیکھتے ہیں یہ مٹھی بھر لوگ کیوں کامیاب ہیں؟ میں تو نہیں مانتا کہ مٹھی بھر لوگ ہیں، میں تو کہتا ہوں قوم کا مزاج ہی یہ بن گیا ہوا ہے جس تناظر میں اس کو دیکھتا ہوں. لیکن آپ بہرحال ایک سینئر ہیں اور آپ تجزیہ نگار ہیں، آپ یہ مٹھی بھر عوام کو چلیں آپ کی بات مان لی جائے تو یہ لوگ کیوں کامیاب ہیں؟ میرا تھیسس اس سلسلے میں یہ ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، کہ پاکستان میں بسنے والی کوئی بھی مذہبی طبقہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کی طرف پاکستان کے عوام کی اکثریت میں کوئی نہ کدورت ہے، نہ خلش ہے، نہ کوئی پرابلم ہے. دیکھیں چھوٹی موٹے معاملات بہت بڑی ریاستوں میں جن کے 25 کروڑ کا ملک ہے اس میں ہوں گے، کچھ چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں، وہ رک نہیں سکتے، وہ آئیڈیل معاشروں میں بھی ختم نہیں ہوتے. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے عوام، ان کی اکثریت 24-25 کروڑ کی، یہ سارے کے سارے نفرت پال کے بیٹھے ہوں تو اس کے نتیجے میں اس ملک کو اور اس ملک کے بسنے والے لوگوں کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. جتنی نفرتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں سٹیج پر، منظر پر، اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے اندر اس درجے نفرت پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر جو اسامہ بن لادن تھا، میں انٹرنل فیکٹرز کا ذکر نہیں کرتا، اسامہ بن لادن کی جو تحریک تھی، پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا، القاعدہ. جو بھی تھا، جی القاعدہ. القاعدہ، یس. القاعدہ کے جو لوگ تھے، یہ لوگ عامۃ مسلمین کو، یعنی ایک مسلم اکثریت کو مسلمان تصور نہیں کرتے، ان کو سمجھتے ہیں یہ غیر مسلم ہے. اور یہ داعش وغیرہ کا بھی یہی طرز عمل ہے. یا یوں کہہ لیں، مزید ڈیٹیل میں جانا اب پیچیدگی کو اور طوالت پیدا ہو جائے گی، یہ نہیں تصور کرتے. لیکن یہ کتنے ہیں لوگ؟ لیکن یہ یوں سمجھیے کہ یہ سوسائٹی کو اغوا کر لیتے ہیں. مثلا اس کی میں مثال دیتا ہوں، ابھی جڑا والا کا واقعہ ہوں. جی کیا پورا جڑا والا کرسچنز کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں. وہ چند لوگ خلاف ہیں جن کے ہاتھ میں لاؤڈ سپیکر ہے، جو لوگوں کو مشتعل کر سکتے ہیں، جو لوگوں کے جذبات کو بھڑکا سکتے ہیں، ان لوگوں کو جو ان کے فالوورز ہیں. لاؤڈ سپیکر، یا یوں کہہ لیں کہ جو مسجد کا اسٹیج ہے، مسجد کا جو پلیٹ جی جی فارم ہے، وہ بہت حساس پلیٹ فارم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ریاست کا پلیٹ فارم ہے. تو ریاست کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اسے کسی غیر ذمہ دار آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کو استعمال کر کے کسی کی بھی جان کے لیے خطرہ بن جائے. تو وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں اختیار زیادہ آ گیا ہے. پھر جب اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو میڈیا ہائپ کریٹ ہوتی ہے، نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. تو یوں لگتا ہے کہ پورا ملک ایک جنگ میں مصروف ہے اور وہ کر رہا ہے. اب مجھے پتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے، ہمارے درمیان ایک شرافت سے بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ جی تو بالکل پاکستان کا یہی ماحول ہے. اس ماحول کو چند
شاید پسندوں نے اغوا کیا ہوا ہے، ہمیں اس کو بازیاب کرانا ہے۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج اس موضوع کو پر بھی، جو نازک موضوع پر جس پر لوگ بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں، کھل کر بات کی ہے، جس کے لیے میں آپ کو ممنون ہے۔ میں ٹائم کیوں ہو گیا بھی، میں نے جو آپ نے جن سیرت کی کتابوں کے حوالے دیے تھے اس پر بھی میں آپ کو گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن چلیں آئندہ کسی پروگرام میں سے اس سال سے بھی آپ میں سے حاضر دوبارہ ہوں، میں حاضر ہوں جی، انشاءاللہ۔ میں حاضر ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ بہت آج کے پروگرام میں بہت شرکت کرنے کا، اور خدا کرے کہ بہت آپ کی کتاب جو ہے وہ ماحول کو بدلنے میں، ذہنوں کے اندر جو ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، اس کو بدلنے میں جو ہے ایک کردار ادا کرے۔ ساتھ ہی اجازت آمین، دیجیے بہت انشاءاللہ، پھر آپ سے ناظرین اپنا اور ملاقات اپنے ہوگی۔ گرد و نواح کا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔